بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ آج میں اپنا ہوم ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس میں کہ بہت سارے کپڑے دھل رہے ہیں اور گھر میں بہت گند مچا ہوا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مشین میں جو ہے وہ کپڑے دھل رہے ہیں اور یہ کچھ میں نے یہاں ٹب میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو میں زیادہ تر جو ہے میں اپنے کام خود کرتی ہوں، اور گھر میں کچھ کام بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے صحن میں اکثر سیمنٹ اور اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ یہ بھی میرے جو طوطے ہیں بیچارے معصوم سے، یہ بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب میں کوئی صحن میں کام کر رہی ہوتی ہوں۔ ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ یہ بس اکیلے سے اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اور ویسے بھی یہ لو برڈ ہوتے ہیں، تو شاید انہیں اپنے علاوہ کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا۔ خیر، کپڑے دھل گئے تھے۔ کپڑے دھلنے کے بعد جو ہے ابھی میں کمرے میں آئی تھی، تو میں نے سوچا جو کپڑے ہیں ان کو میں سارا سیٹ کروں۔ آج میں اپنے کمرے کی ساری سیٹنگ کر رہی تھی، کپڑے اپنی جگہ پر جیسے طے کر کے رکھنے ہوتے ہیں وہ کر رہی تھی۔ تو بہت میس ہوا ہوا تھا پورے کمرے میں، بلکہ پورے گھر میں۔ کبھی ایک دن ہوتا ہے نا کہ جب آپ سارے گھر کی صفائی کرتے ہیں، تو آج وہی ڈے تھا۔ تو بہت سے کپڑے تھے گھر والوں کے سب کے جو میں طے کر رہی تھی، اور اپنے بھی۔ تو بس اسی طرح جو ہے وہ ٹائم گزر گیا، اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، کیونکہ پہلے میں نے کپڑے دھوئے تھے، اس کے بعد جو کمرے میں اب کپڑے پڑے ہوئے تھے بکھرے ہوئے وہ میں جو ہے طے کر رہی تھی۔ تو بس میں تھک رہی تھی بہت زیادہ۔ پھر میں نے سوچا میں کھانا بناؤں، لیکن جب میں کچن میں گئی ہوں تو وہاں پہ کچھ اور سین تھا، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا آگے ویڈیو میں کہ کیا سین تھا وہاں پر۔ تو بس یہ بھی میں کپڑے طے کر رہی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ رمضان کی ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور کچھ اپنے جو ہے سمر کلیکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا، تاکہ جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رمضان کی مکمل ریسیپیز اور ولاگس جو ہیں وہ شیئر کروں۔ اور اس کے علاوہ عید کے جو سمر کلیکشن پہ میں ایک ویڈیو بناؤں، اور اس کے علاوہ عید کے جو ڈریسز وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ میں سوچ رہی تھی کہ ویڈیو بناؤں۔ سو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بناؤں، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز نیچے کامنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ابھی نیو چینل ہے، گرون اپ ہو رہا ہے، تو آپ لوگ اسے سبسکرائب کر دیں، اور آپ لوگ جو ہے اسے سپورٹ کریں، تاکہ جو ہے میرا چینل جلدی سے ترقی کرے۔ میری تو بس یہی دعا ہے۔ تو بس لائف جو ہے وہ بڑی ہارڈ ہو چکی ہے آج کل۔ مرد اور عورت دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے اپنے فائنینشلی جو ہے کرائسس کو دور کرنے کے لیے۔ تو بس وہی کچھ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ بلکہ میں کہتی ہوں کہ آپ بھی لڑکیاں جو بھی گرلز ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنا ایک یوٹیوب کا چینل کھول سکتی ہیں، تاکہ تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دیتے ہیں، اور شارٹ کٹ کبھی بھی اپنے زندگی میں تلاش مت کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میس ہے میرا روم اس ٹائم پر، اور کتنا گند مچا ہوا ہے۔ یہ سب مجھے کرنا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدد سے میں یہ سب کچھ کر لوں گی۔ تو بس میں یہی بات کر رہی تھی کہ گرلز کو چاہیے کہ اگر وہ خود اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی ہوم روٹین شیئر کر سکتی ہیں، کوکنگ کا چینل بنا سکتی ہیں۔ میں نے بہت سے جو ہے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ان کا چینل جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی جد و جہد میں ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میری امی بنا رہی تھی کریلے قیمہ، میں کچن میں بنانے جا رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ امی کو جو ہے وہ ہوا کہ چلو اس نے کام کیا تو میں بنا لیتی ہوں۔ تو امی یہ بنا رہی تھی، تو امی نے قیمے میں جو ہے میں نے سوچا اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو یہ کریلوں کو جو ہے وہ نمک وغیرہ لگا کر جو بھگوتے ہیں، تاکہ اس کا جو کڑوا پانی ہے وہ سارا نکل جائے، اور اس کی کڑواہٹ کریلوں کی کم ہو جائے۔ تو قیمے میں امی جو ہے وہ اس طرح کرتی ہیں کہ پیاز، لہسن، ادرک جو ہے وہ
کاٹ کے قیمے میں ڈال کے ثابت گرم مسالہ وغیرہ ڈال کے نمک ہلکا سا ڈال کے تو وہ امی رکھ دیتی ہیں پکنے کے لیے. تو وہ پک گیا تھا تو امی نے گول گول ٹماٹر اس میں ڈال دیے تھے اور اب اسے بھونیں گی. اور یہ دوسری طرف اور پیاز ہے یہ الگ سے فرائی ہوگا, کریلے الگ سے فرائی ہوں گے, اور جب یہ اچھا کلر دے دیں گے تو پھر یہ قیمے میں ایڈ کر کے ایک بار سب کو بھون کے تو جو ہے وہ ہم لوگ دم پہ لگا دیتے ہیں. اور مسالوں میں وہی مسالے ہوتے ہیں لائک کہ نمک, مرچ, ہلدی, ثابت گرم مسالہ اور زیرہ, ثابت نہیں سوری پسا ہوا گرم مسالہ, زیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. گھی ہوتا ہے, آپ لوگ آئل استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ آئل استعمال کر سکتے ہیں. دوسری طرف قیمہ بھون چکا تھا, اس کا جو ہے گھی اوپر آ گیا تھا. تو اب یہ ہمیں کریلے فرائی کر رہی تھیں فرسٹ. تو کریلے فرائی ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, تو میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس لیے تھے, لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ امی کی ریسیپی شیئر کرنا چاہتی تھی. امی بہت اچھا کھانا بناتی ہے ماشاءاللہ, جہاں بھی جب بھی کہیں جاتی ہیں تو بہت اچھا تعریف کرتے ہیں لوگ کے ہر جگہ. بلکہ امی کہیں کسی کے گھر مہمان بھی جائے تو وہ بھی امی کو کہتے ہیں کھانا آپ بنائیں, تو آپ اچھا کھانا بناتی ہیں. خیر کریلوں نے اپنی شکل جو ہے وہ چینج کر لی ہے کافی حد تک, تو میری اماں بھون رہی ہیں ابھی, سوری فرائی کر رہی ہیں ابھی تک اسے. تو یہ تھی اس طرح کی فائنل جو ہے لک آپ نے نکال لی ہے. میری کچن میں, میری امی کی کچن میں جو یہ ہے کہ تھوڑی لائٹ کا پرابلم آ رہا ہے, تو لائٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. دوسری جگہ پر یہ امی نے پیاز بھی رکھ دیا تھا فرائی ہونے کے لیے. تو پھر یہ کہ آپ لوگ جو ہے صحیح طرح سے آپ کو جو کھانے کی شکل ہے نا وہ پرومیننٹ ہوگی. ابھی مجھے خود لگ رہا ہے کہ میرا جو کیمرہ ہے وہ اس سے کھانے کو اس طرح پک نہیں کر پا رہا جیسے کرنا چاہیے. تو بس یہ تھا. اب یہ جو ہے تیز ہو گئی اسپیڈ بہت زیادہ میرے کیمرے کی, کیونکہ میں جلدی جلدی اسے فارغ کرنا چاہ رہی ہوں. بس اسی طرح دن گزر جاتے ہیں. ابھی میرے کمرے میں بہت میس تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں گی یار, کیسے میں اکیلی سب کچھ کروں گی, لیکن پھر ہو گیا سب کچھ. اب یہ قیمہ امی نے یہ پیاز جو ہے فرائی کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے سافٹ کرنے کے بعد قیمہ بھی اسی میں ڈال لیا. اب اسی میں جو ہے وہ کریلے ایڈ کر دیں گی امی, تو یہ کریلے بھی ایڈ ہو گئے. اب اسے تھوڑا مکس کر کے تو دم پہ لگائیں گے, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کی فائنل لک کیسی ہے. تو یہ اس طرح جب آپ سب کچھ ڈال دیں نا تو اسے 1 منٹ اچھے سے ذرا بھون لیں, تو یہ پھر فلیور سارا جو ہے نا آپس میں مکس ہو جاتا ہے. سوری میرا تھوڑا گلا خراب ہے, جس کی وجہ سے مجھے وائس اوور کرنے میں بھی تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے. تو جی یہ جو ہے اب تقریباً اسے بس دم دیں گے, 10 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے, حالانکہ میرے کیمرے نے اس کی کلر ویسے پک نہیں کیا جیسے وہ گرینری اور کرنی چاہیے تھی. یہ میں نے دھنیا بھی ایڈ کر دیا. اب اس میں جو ہے امی ہری مرچیں ایڈ کریں گی. مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور میرا دل تھا بس جلدی سے بنے, میں کھانا کھاؤں اور پھر میں باقی اپنا کام کروں. جس دن آپ تھوڑا زیادہ بیزی ہوتے ہیں اس دن آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. اور ویسے بھی آج کل میں ڈائٹ پر ہوں, تو کھانا تو میں جو ہے میں نے بہت کم کیا ہوا ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اپنی ڈائٹ روٹین ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ کس طرح سے جو ہے میں اپنا ویٹ کنٹرول کرتی ہوں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ بہت جلدی کھایا ہوا لگ جاتا ہے, وہ تھوڑا بھی کھاتے ہیں نا وہ بہت ہیلدی ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ بس اس طرح کی ہے میری بھی باڈی ٹائپ. جب میں کچھ کھاتی ہوں تو بہت جلدی جو ہے وہ لگ جاتا ہے مجھے کھایا ہوا. یہ میرے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے. تو یہ میرا کیمرہ جو ہے میں بھول کے میں نے سیدھا کر کے ویڈیو بنا دی تھوڑی سی, پھر مجھے اچانک سے یاد آیا نہیں یہ یوٹیوب کی نہیں. اب یہ امی جو ہیں وہ دوسری طرف امی نے رائتا بھی بنا لیا تھا, اور اب سالن امی ڈال کے دے رہی تھیں. اور میرا دل تھا سب سے پہلے میں لوں, لیکن obviously سب سے پہلے مجھے نہیں, سب سے پہلے ابا جی کو ملتا ہے گھر میں, اور ملنا بھی بڑوں کو چاہیے. تو بس یہ تھا آج کا کھانے کی روٹین. اس کے بعد یہ ہے کہ میں قہوہ پی لیتی ہوں الائچی والا, اس میں ہلکی سی جو ہے میں گرین ٹی ایڈ کر کے وہ پی لیتی ہوں. میں وہ بنانے لگی تھی اپنے لیے,
تو پھر اب میں آپ کو باقی کا دکھاتی ہوں. اس دوران میں نے کافی کپڑے بھی ہینگ کر لیے تھے, طے کر لیے تھے. تو یہ آپ اب میری الماری کا بھی حال دیکھ سکتے ہیں, کافی بہتر ہو چکا تھا. یہ میں نے اپنے جو کپڑے تھے کچھ ہینگ کر لیے میں نے, اور بس یہی تھا آج کا جو میرا ولاگ. اس میں جو میں نے اپنی ہوم روٹین شیئر کی ہے, یہ اوپر والے میں نے ہینڈ بیگز رکھ دیے. اب یہ دیکھیں کتنا میس ہوا ہوا ہے. ابھی بہت کچھ ہے کرنے والا, ابھی یہ اتنا جلدی سے کلین نہیں ہوا ہے. پھر یہ میں نے ولاگ میں نے یہاں پر سٹاپ کر دیا تھا, کیونکہ ولاگ کی وجہ سے جو ہے میرا کام بہت لیٹ ہو رہا تھا. تو میں نے جو ہے چٹکی بجائی, لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. یہ دیکھیں یار ایسے پرینک بھی ہونے چاہیے کبھی کبھی. میں نے بس چٹکی بجا کے ولاگ آف کر دیا تھا, اور جو ہے وہ بس میں سب گند سمیٹوں گی. پھر اینڈ پہ میں نے جو ہے وہ اپنے ڈراور وغیرہ صاف کیے. اور ابھی جو ہے میرا کمرہ اتنا اچھا سیٹ نہیں ہے, پینٹ بھی نہیں ہوا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب گھر دیتے ہیں تو آرام آرام سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتے جاتے ہیں. سب ایک دم سے اگر آپ جلدی میں چاہ دیں گے نا کہ ایک دم سے سب کچھ ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتا. بس محنت بہت ضروری ہے. محنت کریں گے تو ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ سب میرا آپ لوگوں کو بتانے کا ہے, دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ میں خود الحمدللہ محنت کرنی سٹارٹ کی ہے میں نے. تو میں نے کچھ اپنے ڈراور سیٹ کیے تھے, یہ میں نے ڈراور باہر ہی نکال لیے تھے. یہ میں نے اپنا جیولری اور کچھ اس طرح کی چیزیں میں نے سیٹ اپ کی تھیں. سو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.